اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کافر بادشاہ کے محل میں ایک بوڑھی عورت تھی جو کہ مسلمان تھی اور نماز کی پابند تھی۔ وہ جو بھی کام شروع کرتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کرتی تھی۔ کافر بادشاہ کو اس بات پر بڑا غصہ آتا تھا۔ اس نے ایک دن اپنے محل میں اپنے خاص ملازموں سے کہا کہ اس بڑھیا کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر مزہ چکھاؤں گا۔ جب تک یہ بسم اللہ پڑھنے سے باز نہیں آ جاتی میں بھی باز نہیں آؤں گا۔ اس نے بڑے دربار میں سب کے سامنے بوڑھی عورت سے کہا کہ ہم سیر و تفریح کے لیے سفر پر 2-3 دن کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری بہت قیمتی ہیرے والی انگوٹھی ہے، اس کو سنبھال کر رکھنا، جب ہم واپس آئیں گے تو لے لیں گے۔ بڑھیا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے وہ انگوٹھی لے لی اور اپنے کمرے میں جا کر اپنے کپڑوں کے صندوق میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر رکھ دی۔ بادشاہ نے اپنے 2 خاص آدمیوں سے کہہ دیا تھا کہ چھپ کر دیکھنا کہ وہ بڑھیا قیمتی انگوٹھی کہاں رکھتی ہے۔ انہوں نے چھپ کر دیکھا اور بادشاہ کو اطلاع دی۔ اب جب وہ بوڑھی عورت اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تو بادشاہ کے کہنے پر ان ملازموں نے بڑی بی کے صندوق سے وہ انگوٹھی نکال لی اور محل کے قریب جاری ایک نہر میں وہ انگوٹھی پھینک دی۔ بڑی بی کو کہاں فرصت تھی کہ وہ بار بار صندوق دیکھے کہ انگوٹھی رکھی ہے یا نہیں۔ نہ ہی اسے بادشاہ کے بارے میں ایسا گمان تھا کہ وہ ایسی گری ہوئی حرکت کرے گا اور خود ہی جو سامان سنبھال کر رکھوایا ہے اسے خفیہ طور پر اٹھوا کر پھینکوا دے گا۔ بادشاہ نے سفر سے واپسی پر بڑی بی سے کہا کہ آج کیا پکا رہی ہو؟ بڑی بی نے کہا کہ جو آپ ارشاد فرمائیں۔ بادشاہ نے کہا کہ سفر میں ہمیں مچھلی کے شکار کا جی چاہتا رہا مگر موقع نہیں ملا، آج مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے۔ تو بڑی بی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر خزانچی سے رقم لی اور مچھلی خرید کر لائی۔ مچھلی کو دھویا، کاٹا، دھویا اور جب اس کو چیرا اس کے پیٹ کو تو اس نے دیکھا کہ اس کے پیٹ میں وہ انگوٹھی ہے۔ جب اس نے وہ انگوٹھی دیکھی تو اسے سارا ماجرا سمجھ آ گیا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگوٹھی نکالی، دھوئی اور اسے سنبھال کر اپنے کپڑوں میں رکھ دیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بادشاہ نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر دربار لگوایا اور بھرے مجمع میں بڑی بی کو بلوایا اور کہا کہ ذرا ہماری انگوٹھی تو واپس لا کر دو جو ہم نے سفر پر جانے سے پہلے تیرے حوالے کی تھی۔ بڑھیا یہ سن کر کمرے کی طرف چلی۔ اب بادشاہ اور اس کے وہ خاص ملازم جو انگوٹھی پھینکنے میں معاون تھے سب ایک عجیب سی مکاری والی ہنسی ہونٹوں پر سجائے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سب فیصلہ کر چکے تھے کہ آج جب بڑی بی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے باز آنے کا برے محل میں اعلان کرے گی اور دوسرے مسلمان ملازم بھی اس کی یہ رسوائی دیکھیں گے تو شاید وہ بھی اس کام سے باز آ جائیں۔ سب کو بڑھیا کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ بڑی بی اطمینان سے کمرے میں گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صندوق کھولا، انگوٹھی نکالی اور واپس آ کر بادشاہ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اب بادشاہ کے چہرے پر ایک رنگ آئے اور ایک رنگ جائے۔ بادشاہ سے رہا نہ گیا اور اس نے غصے میں چیخ کر کہا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ بڑھیا نے کہا
کہ آپ ہی نے تو میرے پاس امانت رکھوائی تھی۔ بادشاہ نے بدحواسی میں کہا مگر وہ تو، اتنا کہہ کر بادشاہ نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اب بڑھیا نے روتے ہوئے کہا کہ باقی بات میں پوری کرتی ہوں، مگر وہ تو آپ جناب نے دریا میں ڈلوا دی تھی، مگر جس ارحم الراحمین کا نام لے کر میں ہر کام کرتی ہوں تو اسی نے اپنی رحمت اور قدرت سے مجھے یہ واپس دلوائی ہے، اور اس میں بھی میری کسی چالاکی اور تدبیر کو دخل نہیں۔ اسی رحمت والے نے یہ مچھلی کو نگلوائی، اور اسی رحمت والے نے آپ کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا فرمائی، اور اسی رحمت والے نے اپنے نام مبارک کی لاج رکھتے ہوئے وہی خاص مچھلی ہمارے محل میں پہنچانے کا انتظام کیا، اور ہمارے خریدنے پر وہی مچھلی دلوائی اور مجھ گنہگار ہی کے ہاتھوں سے کٹوائی اور کسی بھی طرح مجھ تک یہ انگوٹھی پہنچائی۔ اے بادشاہ، اب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حقیقت اور برکت اور اس برکت والی ذات کی وحدانیت اور قدرت آپ کی سمجھ میں نہیں آئی؟ بادشاہ کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں، اور پھر سارے محل کے رہنے والوں نے جب سنا کہ بادشاہ نے بڑھائی ہوئی آواز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جب بادشاہ نے یہ کلمات پڑھے تو محل میں سارے غیر مسلم وزیروں اور خاص خادموں نے بھی بلند آواز میں کلمہ اخلاص سے پڑھا، اور سب اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے میں اتنی برکت ہے کہ جو صدق دل سے اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کام کو شروع کریں اور پورے یقین کے ساتھ اس کا ورد جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے ہر طرح کے مسائل کو اپنے نام کی برکت سے حل فرمائیں گے انشاءاللہ۔